کے لیے ہمہ وقت تیار رہوں گا، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے اسے چند ہدایت دینے کے بعد رخصت کر دیا۔ اسی روز سرپہر کے بعد ہسپتال سے پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ بھی آئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق آفتاب کو 18 تاریخ کی صبح 5 اور 6 بجے کے درمیان موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ وہ کاری وار بتایا گیا تھا جو اس کی کھوپڑی کے عقبی حصے پر لگایا گیا تھا۔ اس وار نے مقتول کی کھوپڑی کو بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا اور اسے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بڑے واضح الفاظ میں لکھا گیا تھا کہ مقتول کے سر کے عقبی حصے پر کسی باہری آہنی چیز سے مہلک ظرف لگائی گئی تھی اور یہ وار مقتول پر اس کی بے خبری میں کیا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے اندازے کی تصدیق کرتی تھی۔ میں نے کاغذی کارروائی کرنے کے بعد آفتاب کی لاش کو فیاض علی کے گھر بھجوانے کا بندوبست کر دیا۔ معاملہ خاصا غمگین اور پیچیدہ ہو گیا تھا۔ قاتل کے حوالے سے ابھی تک کوئی حتمی اور دو ٹوک بات سامنے نہیں آئی تھی۔ اب تک کی تفتیش سے میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ آفتاب کے قاتلوں کے حوالے سے جیدہ یا فیضی میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ جیدے کو تھانے بلا کر میں نے اس کا بھرپور انٹرویو لے لیا تھا، لیکن اس عمل سے کوئی کام کی بات سامنے نہیں آ سکی تھی۔ ہم جیدے کی دورائے غلہ منڈی کی چیکنگ ابھی باقی تھی۔ اب مجھے فیضی کا ایکس رے کرنا تھا۔ اس کے بعد میں کسی حتمی نتیجے پر پہنچا جا سکتا تھا۔ جیدے کو میں نے آسانی سے جانے کی اجازت دے دی تھی، تاہم میں نے ایک سادہ لباس والے پولیس اہلکار کو اس کی نگرانی پر لگا دیا تھا۔ اہلکار جیدے کی رخصت ہوتے ہی تھوڑا وقفہ دے کر تھانے سے روانہ ہو گیا۔ اگر جیدہ واقعی آفتاب کے قتل میں ملوث تھا تو وہ کوئی ایسی غلطی ضرور کرتا جس سے مجھے اس کی گردن ناپنے کا موقع مل جاتا۔ میں ابھی تک بند گلی میں کھڑا تھا لیکن مایوس نہیں تھا۔ 18 تاریخ کی صبح آفتاب کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور 19 تاریخ کی شام اس کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ 20 تاریخ کی صبح میں نے 2 اہم کام کیے۔ اول، میں نے ASI مشکور حسین کو پرانی غلہ منڈی روانہ کر دیا تاکہ وہ چودھری نوازش علی اینڈ سنز جا کر جیدے کے بیان کی تصدیق کر سکے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے میں نے وہ رسید بھی ASI کے حوالے کر دی تھی جو جیدے نے اپنی جیب سے نکال کر مجھے دی تھی۔ دوم، میں نے ایک اہلکار کو شوکت علی کے گھر کی جانب دوڑا دیا تاکہ وہ فیضی کو پکڑ کر تھانے لے آئے۔ میرے تھانے سے غلہ منڈی کا فاصلہ اچھا خاصا تھا، تاہم نوشرام وکلا چند منٹ کی دوری پر تھا۔ چنانچہ ASI کی واپسی سے بہت پہلے فیضی کو تھانے پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ میرے سامنے حاضر ہوا تو میں نے اس کا جائزہ لیا۔ فیاض اور فیضی کی عمر 23-24 سال رہی ہوگی۔ وہ اپنے خلیے سے ایک فتنہ ورانہ اور پھڈے باز قسم کا شخص لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر برہمی کے آثار بڑے واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ میرے بھیجے ہوئے پولیس اہلکار نے اسے باقاعدہ ہتھکڑی پہنا کر یہاں تک پہنچایا تھا، تاہم وہ غصیلے لہجے میں تھا۔ تھانے دار صاحب، مجھے کن سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے؟ مذاکرات کے لیے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک نہایت ہی اہم اور ہنگامی مسئلے پر مذاکرات کے لیے تمہیں تھانے بلایا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میری مدد کی ضرورت؟ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ بھی پولیس کو؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے بدمعاشی اور غنڈہ گردی کی دنیا میں نیا قدم رکھا ہے اور پورے نوشام وکلا میں تم نے تھرتھلی مچا رکھی ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیر انداز میں کہا، یہاں کا ہر چھوٹا بڑا بدماش اور لچا لفنگا تمہارے سامنے ہاتھ باندھے ایک ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ شک زدہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میرے تو کچھ پلے نہیں پڑ رہا۔ تمہارے پلے میں تو میں اتنے وزنی باندھ ڈال دوں گا کہ تمہارے لیے کمر سیدھی رکھ کر اور گردن کو اٹھا کر چلنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ میں نے غصے والے لہجے میں کہا، بتاؤ تم نے آفتاب کو کیوں قتل کیا؟ میرے آخری سوالیہ جملے پر وہ اس طرح اچھلا جیسے نے غلطی سے بجلی کے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔
پھر خیرت بری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے خوف زدہ انداز میں بولا، میں نے آفتاب کو قتل کیا ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم نے سنا ہے میں نے وہی کہا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، بات آئی سمجھ میں یا 9/4 کا لتر منگوا کر تمہاری لتروڑ کرواؤں؟ ہمارے زمانے میں ابتدائی تفتیش کے لیے 9x4 انچ کا ایک چمڑے کا جوتا نما ہتھیار استعمال کیا جاتا تھا۔ جوتے سے مشابہت کی بنا پر اسے چھتر یا لتر کہا جاتا تھا۔ جب بھی کسی مجرم کو گرفتار کر کے تھانے لایا جاتا، پہلے مرحلے پر اسے مرغا بنا کر اس کی تشریف مبارک پر اس چھتر یا لتر کی سلامی دی جاتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہر چیز تبدیل ہو گئی ہے۔ تفتیش کے لیے نئے طریقے اور نئے انداز اپنا لیے گئے ہیں، لیکن میری معلومات کے مطابق اب بھی بعض تھانوں میں اس روایتی تفتیشی ہتھیار چھتر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے آفتاب کو قتل نہیں کیا، وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ تو کیا تمہارے باپ نے کیا ہے؟ میں نے کڑکدار آواز میں کہا۔ تمہارا باپ تو مفلوج ہے، وہ اتنا بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا، اور پھر اس کے پاس اس کام کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ میرے جارحانہ رویے کو دیکھ کر اس نے اندازہ لگا لیا کہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا وہ سمجھ رہا ہے۔ قدرے نرم پڑتے ہوئے اس نے پوچھا، تو میرے پاس آفتاب کو قتل کرنے کا کیا جواز ہے؟ تم آفتاب سے نفرت کرتے تھے، اسے اپنا رقیب سمجھتے تھے، اسے جیتا ہوا اور خود کو محروم تصور کرتے تھے۔ میں نے اس کے کان کے کیڑے جاڑتے ہوئے کہا، تمہاری خالہ شاہدہ نے تمہیں رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور پھر اسی لڑکی کی شادی آفتاب کے ساتھ ہو گئی۔ یہ تمہاری خار اور آفتاب کی جیت تھی۔ وہ کبڈی کے میدان میں تو اکثر تمہاری درگت بناتا ہی رہتا تھا۔ زندگی کی بساط بھی اس نے تمہیں مات دے دی تھی۔ تم اسے جیتا ہوا اور خود کو ہارا ہوا سمجھنے کے لیے مجبور ہو گئے تھے۔ تمہارے پاس اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا بدلہ لینے کا ایک ہی راستہ تھا۔ اس پتھر کو راستے سے ہٹا دو جس نے تمہیں خود تمہاری نظروں سے گرا دیا تھا۔ پھر تم نے اپنی مجروح انا کی مرہم پٹی کے لیے آفتاب کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔ وہ حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ آنکھیں پھیلائے میری بات سنتا رہا، اور جیسے ہی میں خاموش ہوا اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ کی زیادہ تر باتیں درست ہیں۔ میں واقعی ہی آفتاب سے شدید نفرت کرتا تھا۔ کئی مرتبہ میں نے جذبات سے مفلوج ہو کر اس کی جان لینے کے بارے میں بھی سوچا، لیکن کبھی بھی میں اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ تو گویا تم مجھے یہ بتا رہے ہو، میں نے کاٹدار آواز میں کہا، کہ تم نے آفتاب کو قتل نہیں کیا؟ جی، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی حقیقت ہے۔ اگر تم نے آفتاب کے خون میں ہاتھ نہیں رنگے تو پھر اس کا قاتل کون ہے؟ میں نے کڑھے لہجے کے ساتھ پوچھا۔ وہ بے بسی سے بولا، میں نہیں جانتا۔ تو جاننے کی کوشش کرو اور سوچو کہ آفتاب کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے جواب چاہیے، 2 ٹوک اور ختمی جواب، اور جب تک مجھے اس سوال کا جواب نہیں مل جاتا تم میرے تھانے کے حوالات میں بند رہو گے۔ وہ بہت تلملایا اور اس نے رسی توڑانے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور ایک کانسٹیبل کو بلا کر فیضی کو حوالات میں بند کرا دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ فیضی پر پکا ہاتھ ڈالنے کے لیے میرے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس کی زبان کھلوانے کے لیے مار پیٹ سے گریز کیا۔ تاہم اسے زیر حراست رکھنے کا میرا ایک مقصد تھا۔ حوالات میں بیٹھ کر وہ موجودہ صورتحال پر غور و فکر ضرور کرتا، اور اگر اس کے ذہن میں اس کیس کے حوالے سے کوئی اہم اور مفید معلومات تھی تو وہ انہیں میرے سامنے اگلنے کے لیے ضرور تیار ہو جاتا۔ فیضی کی زبان کھولنے کے لیے یہ ایک نفسیاتی حربہ تھا۔ اس نوعیت کے تجربات اکثر کامیاب رہتے ہیں۔ فیضی کی گرفتاری کی خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد فیضی کی ماں زہدہ 2-3 گاؤں والوں کے ہمراہ تھانے پہنچ گئی۔ میں نے باقی لوگوں کو برآمدے میں روک کر زہدہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے مجھ سے التجا کرنے لگی، تھانے دار صاحب،
آپ نے میرے بیٹے کو خواہ بند کر دیا، آخر اس کا قصور کیا ہے؟ یہی سب جاننے کے لیے تو میں تمہارے بیٹے کو یہاں لایا ہوں کہ اس کا قصور کیا ہے۔ تمہیں اس کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ معمول کی پوچھ گچھ ہے، میں آج کی تاریخ میں اسے فارغ کر دوں گا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے فیضی کو آفتاب کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ ایسا ہی سلسلہ ہے، میں نے گول مول جواب دیا۔ نہ، ہمارا آفتاب کے قتل سے کیا لینا دینا؟ وہ ہاتھ نچا کر بولی۔ ضرور سلطانہ نے آپ کو ہمارے خلاف بھڑکایا ہوگا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی وقت محسوس نہ ہوئی کہ زہدہ مقتول کی ماں کے لیے اپنے دل میں شدید نوعیت کا غم اور غصہ رکھتی ہے۔ زہدہ بی بی، میری بات غور سے سنو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شاپ لہجے میں کہا۔ میں تھانے دار ہوں، ذرا وکری ٹائپ کا۔ میں کسی کے بہکانے اور بھڑکانے میں نہیں آتا۔ میں اپنے دماغ کو استعمال کر کے قانونی تقاضوں کے اندر رہ کر کام کرتا ہوں۔ فیضی کی گرفتاری تفتیشی عمل کا حصہ ہے۔ اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کا ایک بال بھی بھیگا نہیں ہوگا۔ میں تمہیں اس بات کا اطمینان دلاتا ہوں۔ میں نے سلطانہ کا نام اس لیے لیا کہ وہ ہر وقت ہمارے خلاف ادھر ادھر زہر اگلتی رہتی ہے۔ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولی۔ پتہ نہیں ہم نے اس کا کیا بگاڑا ہے، اس نے ہمیں نشانے پر کیوں رکھا ہوا ہے، پر کسی کو کیا دوش دیں۔ جب وہ بولتے بولتے رک گئی، اس نے ڈرامانی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ جب کیا؟ جب اپنی کتی چوروں کے ساتھ مل جائے تو پھر گھر کا خدا ہی حافظ ہوتا ہے، اس نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ زہدہ کا اشارہ اپنی چھوٹی بہن شاہدہ کی طرف تھا۔ میں اب تنازع کے پس منظر سے اچھی طرح آگاہ ہو چکا تھا۔ شاہدہ نے فیضی کے لیے اپنی بیٹی خالدہ کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا اور پھر خالدہ کی شادی مقتول آفتاب سے ہو گئی تھی۔ جب میری سلطانہ سے بات ہوئی تھی تو اس نے اپنے بیٹے کے قتل کے حوالے سے فیضی پر بڑے شک کا اظہار کیا تھا۔ گویا زیدہ کا یہ اندازہ بالکل درست تھا کہ سلطانہ اس کے لیے اپنے دل میں ناپسندگی کے جذبات رکھتی ہے۔ دوسری جانب زیدہ بھی سلطانہ کو ایک فتنہ وارانہ عورت سمجھتی تھی، بلکہ ابھی اس نے ایک محاورے میں سلطانہ کے لیے چوروں کا لفظ استعمال کیا تھا۔ یہ معاملہ ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ چھوٹی بہن نے اپنی بڑی بیٹی کے لیے بڑی بہن کے بیٹے کا رشتہ کیوں ٹھکرا دیا تھا۔ جب کوئی شے کسی سمجھدار انسان کی سمجھ میں ٹھیک طرح نہ بیٹھے تو وہ اندر سے مسابق ہو جاتی ہے۔ ان لمحات میں بھی کچھ اس قسم کی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ اندرونی تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے زیدہ کو غیر محسوس انداز میں گھسانا شروع کیا۔ زہدہ بی بی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، تم نے تھوڑی دیر پہلے اپنی چھوٹی بہن شاہدہ کے لیے کتیا اور سلطانہ کے گھرانے کے لیے چوروں کے الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ان لوگوں کی ملی بھگت سے آفتاب کی شادی خالدہ سے ہو گئی اور تمہارا بیٹا فیضی دیکھتا اور ہاتھ ملتا رہ گیا۔ میں نے چند سیکنڈ کی توقع کے بعد ان الفاظ میں اپنی بات مکمل کر دی۔ تم نے شاہدہ کو جو ٹائٹل دیا ہے، اس کی مناسبت سے میں تمہیں تمہارے بہنوئی کے لیے کتے کا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا، لیکن اگر تمہیں توفیق ہو تو چند لمحات کے لیے یہ ضرور سوچنا کہ ممکن ہے اس سارے کھیل میں شاہدہ کا کہیں کوئی قصور نہ ہو۔ فدا حسین نے چھوٹے بھائی کی محبت کے جگاؤ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فیاض کے بیٹے آفتاب کو دے دیا ہو۔ سب جائیں جہنم میں، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ میں تو یہ جانتی ہوں شاہدہ کو شہر کی ہوا نے خراب کر دیا ہے۔ جب وہ گاؤں میں تھی تو ایسی نہیں تھی۔ اگر شہر کی ہوا نے شاہدہ کا دماغ خراب کیا ہوتا تو وہ خالدہ کو نوشاں وکلا بہانے کی بجائے ادھر گجرانوالے میں بآسانی یا لاہور میں اس کا رشتہ طے کرتی۔ میں نے زیدہ کی بے تکی باتوں کے جواب میں ایک دلیل دی۔ بہرحال وہ طاقت امیز انداز میں بولی، مجھے کسی اپنے پرائے ایرے غیرے نتھو خیرے کی پرواہ نہیں ہے، میں صرف اور صرف اپنے حامد کے لیے پریشان ہوں۔ میرا سارا دھیان شوکت علی میں لگا ہوا ہے۔
یہ بات میرے علم میں آ چکی تھی کہ فیضی کے باپ پر فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ اس کے بدن کا نیچے والا حصہ بے جان ہو کر رہ گیا تھا، صرف اوپر کے دڑ میں جان تھی۔ حکیمی علاج جاری تھا، مگر وہی بات کہ فالج کا مرض گھوڑے کی رفتار سے آتا ہے اور جوں کی رفتار سے جاتا ہے۔ حکیمی علاج سے ابھی تک شوکت کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا تھا۔ کیا ہوا تمہارے خامد کو؟ زیدہ کی بات کے جواب میں نے پوچھا۔ آپ کو یہ بات پتہ ہی ہوگی کہ شوکت کو فالج کا اٹیک ہوا تھا، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ جب شاہدہ نے فیضی کو خالدہ کا رشتہ دینے سے انکار کیا تو اس کے فوراً بعد ہی شوکت پر فالج گرا تھا۔ شروع میں وہ بات چیت کرتا تھا، بھولنے کی طاقت اب بھی ہے اس میں، لیکن خالدہ کی شادی کے بعد اس نے زبان پر تالا ڈال دیا ہے، ہونٹ سی لیے ہیں، بس ہر وقت بیٹھا آنسو بہاتا رہتا ہے۔ میں تو شوکت کی بے بسی کی ذمہ دار شاہدہ کو سمجھتی ہوں، اس کی ہر درمی سے ہمارے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ زیدہ نے بات ختم کی تو اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے اس پر ترس آیا۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، زیدہ تم مطمئن ہو کر گھر جاؤ، اگر فیضی نے کچھ نہیں کیا تو میں اسے چھوڑ دوں گا، تم گھر جا کر شوکت علی کی دیکھ بھال کرو، میں بھی آج کسی وقت تمہارے گھر آ کر شوکت کی خیر خیریت دریافت کروں گا۔ میری تسلی بھری باتوں نے اس کی آنکھوں میں بے فکری کے دیے روشن کر دیے۔ اس نے پر امید نظروں سے مجھے دیکھا اور میرا شکریہ ادا کر کے تھانے سے رخصت ہوگی۔ اس کیس کے مختلف کرداروں نے مجھے جذباتی کشمکش سے دوچار کر دیا تھا۔ ہر کردار ایک لمحے قصوروار اور دوسرے لمحے بے گناہ دکھائی دیتا تھا۔ میں کھل کر کسی پر سختی کرنے کے بارے میں سوچتا تو اس کی ذات کا معصوم پہلو میری نگاہ میں اجاگر ہو جاتا، اور جب میں کسی کو رعایت دینے کا فیصلہ کرتا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی جلوہ فروز ہو جاتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں الجھ کر رہ گیا تھا، لیکن میں مایوس ہرگز نہیں تھا۔ میں مایوسی کو گناہ سمجھتا تھا۔ میرا یہ ماننا تھا اور عملی زندگی کا تجربہ بھی یہی تھا کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کے بیچ میں ایک پل صراط کی مانند پتلی لکیر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ انسان جس لمحے مایوس ہو کر ہمت ہار بیٹھتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی ہمت اور کر کے امید کے دامن کو تھام کر صرف ایک قدم آگے بڑھا کر اس لکیر کو عبور کر لے تو لکیر کی دوسری جانب کامیابی باہیں پھیلائے اسے گلے لگانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے تے مرداں مدد خدا۔ میں نے بھی امید کے دامن کو تھامے رکھا اور سر پہر میں میری مراد بھر آئی۔ ASI مشکور حسین میرے کمرے میں داخل ہوا تو مجھے اس کے چہرے پر دبا دبا سا جوش نظر آیا، جسے اس نے کوئی اہم نکتہ دریافت کر لیا ہو۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھا تو میں نے پوچھا، کیا تمہیں چودھری نوازش اینڈ سنز آسانی سے مل گئے تھے؟ جی ملک صاحب، یہ غلہ منڈی کی بہت مشہور دکان ہے، اس نے جواب دیا۔ پھر قدرے آگے کو جھک کر بولا، ہمیں فوری طور پر جیدے کو گرفتار کرنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم پرانی غلہ منڈی سے کون سی خاص چیز لائے ہو؟ ASI نے اپنی جیب میں سے طے شدہ کاغذات نکال کر میری جانب بڑھاتے ہوئے کہا، آپ خود دیکھ لیں میں کیسی سنسنی خیز خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے وہ طے شدہ کاغذات اس کے ہاتھ سے لے کر انہیں کھول کر دیکھا۔ ان میں سے ایک تو وہی مختلف بیجوں کی خریداری کی رسید تھی جس کی تصدیق کے لیے میں نے ASI کو پرانی غلہ منڈی روانہ کیا تھا، اور دوسرا کاغذ اسی کیش میمنل کی کاربن کاپی تھی۔ رسید بک میں سے جب کوئی رسید کاٹ کر گاہک کو دی جاتی ہے تو اس کی کاربن کاپی اسی رسید بک کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے ASI کو دیکھا اور پوچھا، اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ ایک رسید ہے اور دوسری اس کی کاربن کاپی۔ ملک صاحب، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے معنی خیر انداز میں بولا، آپ ذرا اس رسید پر درج خریداری کی تاریخ تو دیکھیں۔ رسید پر اس ماہ کی 18 تاریخ ڈالی ہوئی تھی۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ جب جیدہ سبزیوں کے بیج کی خریداری کے لیے پرانی غلہ منڈی گیا تھا اور اسی روز صبح
5 اور 6 بجے کے درمیان آفتاب کو بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ بالکل ٹھیک۔ ASI کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے رسید کی کاربن کاپی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اب ذرا آپ اس پر درج تاریخ کو پڑھیے۔ میں نے پڑھا اور چونک اٹھا۔ کاربن کاپی پر خریداری کی تاریخ اسی ماہ کی 3 ڈالی ہوئی تھی۔ جب میں نے اصل رسید اور اس کی کاپی کو پہلو بے پہلو رکھ کر باغور جائزہ لیا تو مجھے یہ سمجھنے میں قطعی کوئی وقت محسوس نہیں ہوئی کہ کسی نے رسید کی تاریخ والے حصے میں کاراگری کر کے 3 کے حصے کو 18 بنا ڈالا تھا اور پھر اس 8 کے بائیں پہلو میں 1 کا اضافہ کر کے اس تاریخ کو 3 سے 18 میں بدل دیا تھا، اور یہ کسی جیدے کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ جیدہ تو بڑا فنکار نکلا ملک صاحب، ASI نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی ساری فنکاری تو میں پتہ نہیں کہاں سے نکالوں گا۔ میں نے دانت پیچتے ہوئے کہا، تم ابھی نوشالہ وکلاں جاؤ اور جیدے کو گرفتار کر کے یہاں لے آؤ۔ ASI فوراً میرے حکم کی تعمیل میں نوشالہ وکلا روانہ ہو گیا۔ اس امر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں تھی کہ رسید میں جعل سازی جاوید عرف جیدے نے ہی کی تھی۔ گویا اس نے حقیقت کو ڈھانپنے کے لیے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ ایسی کون سی بات تھی جو وہ چھپانا چاہتا تھا؟ فی الحال میرے پیش نظر تو صرف ایک ہی اہم معاملہ تھا، اور وہ تھا آفتاب کی قاتل تک رسائی حاصل کرنا۔ پرانی غلہ منڈی سے اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وقوفے کے روز یعنی 18 تاریخ کو نہ تو جیدہ وہاں گیا تھا اور نہ ہی اس نے چودھری نوازش علی اینڈ سن سے کوئی چیز خریدی تھی۔ یہ سارا چکر اس نے جائے واردات سے اپنی غیر موجودگی کو ثابت کرنے کے لیے چلایا تھا۔ آخر کیوں؟ جب کوئی شخص گواہی یا تحریری جعل سازی یا غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو دراصل وہ اپنے کسی جرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو کیا آفتاب کو جیدے نے قتل کیا تھا؟ سوال کا جواب ہاں یا نہ میں حاصل کرنے کے لیے مجھے ASI کی واپسی کا انتظار کرنا تھا، اور یہ انتظار آدھے گھنٹے میں ختم ہو گیا۔ جیدہ ایک مرتبہ پھر میرے کمرے میں موجود تھا، لیکن اس بار میں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ بات شروع کرنے سے پہلے ہی میں نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تماچا رس کیا، پھر اصل اور کاپی دونوں اس کو دکھاتے ہوئے خونخوار لہجے میں پوچھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تمہیں؟ میں نے آفتاب کو قتل نہیں کیا، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اوئے غلط فہمی کی اولاد! میں نے کھا جانے والی نظر سے اسے گھورا اور سخت انداز میں کہا، میں آفتاب کے قاتل کے بارے میں نہیں، اس رسید کی تاریخ میں تبدیلی کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ تم نے تاریخ میں رد و بدل کیوں کیا؟ میرے کڑے سوال پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ لڑکھڑاہٹ آمیز لہجے میں بولا، کچھ نہیں کیا جناب، یہ رسید مجھے پھانسنے کے لیے ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی میں نے اس کے دوسرے گال کو بھی شرف بخش دیا۔ پھر خوفناک لہجے میں دریافت کیا، 18 تاریخ کا پورا دن تم نے کہاں گزارا تھا؟ جی میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں سبزیوں کے بیج لینے پرانی غلہ منڈی گیا تھا۔ وہ اپنی جھوٹ کو طاقت کا انجیکشن لگاتے ہوئے بولا، میں پرانا غلہ منڈی۔ اس کی ہٹ درمی کو دیکھتے ہوئے میں نے باقاعدہ اس کی دھلائی شروع کر دی۔ اسی دوران میں اسے تبدیلی تاریخ والے اس کارنامے سے بھی آگاہ کرتا جا رہا تھا۔ وہ میرے ہاتھوں پٹتا رہا اور اس کے علم میں خاطر خواہ اضافہ بھی ہوتا گیا۔ جب اس کے پاس کوئی رائے فرار نہ رہی تو ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، تھانے صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے رسید کی تاریخ کیوں تبدیل کی تھی، لیکن آپ میری بات کا یقین کریں کہ میں نے آفتاب کو قتل نہیں کیا۔ آپ اگر مار کر مجھے ادمرہ کر دیں گے یا میری جان بھی لے لیں گے تو میرا بیان تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ آفتاب کی موت سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ جیدے نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی کہ چند لمحات کے لیے میں سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے لہجے سے بے پناہ اعتبار جھلکتا تھا۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا۔
میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ آفتاب کے قتل میں تمہارا کوئی ہاتھ نہیں، تو پھر تم نے اپنی جعل سازی سے 3 تاریخ والی رسید کو 18 تاریخ والی رسید کیوں بنایا؟ وہ بھی عین اس روز جب آفتاب کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ تمہارے اس عمل کے پیچھے کون سا مقصد چھپا ہوا تھا؟ وہ اپنی قمیض کی آستین سے ہونٹوں سے رسنے والے خون کو صاف کرتے ہوئے بولا، میں اپنے باپ کو دھوکہ دے کر کچھ رقم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے غصے میں اس کی اچھی خاصی درگت بنا ڈالی تھی۔ بعض مقامات سے باقاعدہ لہو بھی رس رہا تھا۔ اس ذیل میں اس کے ہونٹ سرے فرشت تھے۔ مجھے حالت پر ذرا ترس بھی آیا۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا۔ 3 تاریخ کو جیدہ پرانی غلہ منڈی سے مختلف سبزیوں کے بیج خرید کر لایا تھا اور ان کی اصل رسید بھی اسی کے پاس تھی۔ جیدے کے باپ کی یادداشت گڑبڑ کا شکار تھی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اس کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ آ گیا۔ اس نے سبزیوں کے بیج والے تھیلوں کو کہیں چھپا دیا اور باپ سے کہا کہ بیج لانا ہے، اس لیے وہ اسے پیسے دے۔ باپ نے جیدے کو کچھ رقم دے دی۔ جیدے نے اپنے منصوبے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے 3 تاریخ کو 18 تاریخ کی رسید بنا دیا۔ گھر پہنچ کر اس نے چھپائے ہوئے تھیلے باہر نکال لیے اور اپنے باپ کو مطمئن کر دیا کہ وہ غلہ منڈی سے سبزیوں کے بیج خرید کر لایا ہے۔ اس کی بدقسمتی کہ اس نے اس کام کے لیے جو دن چنا اسی روز آفتاب کا قتل ہو گیا اور جیدہ اس کیس کی تفتیش کی لپیٹ میں آ گیا۔ میں نے جیدے کی کہانی کو گہری سنجیدگی سے سنا اور جب وہ خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تم نے اپنے باپ کو دھوکہ دے کر جو رقم حاصل کی اس کا تم نے کیا کیا؟ میرے سوال پر وہ شرمندگی کا شکار ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ مجھے کچھ بتانا چاہ رہا ہے، لیکن کسی اندرونی ہچکچاہٹ کے باعث وہ اپنے ارادے پر عمل نہیں کر پا رہا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، جیدے، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا کہ میں آنکھیں بند کر کے تمہاری کہانی پر یقین کر لوں گا اور یہ فرض محال میں ایک لمحے کے لیے تمہاری داستان کو سچ مان بھی لوں گا تو تمہیں بتانا ہوگا تم نے کس مقصد کو پورا کرنے کے لیے دھوکہ دہی سے رقم حاصل کی تھی۔ تھانے دار صاحب، میں آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ بالآخر وہ ایک فیصلے پر پہنچ گیا اور گہری سنجیدگی سے بولا، بات یہ ہے جناب کہ مجھے جوا کھیلنے کی لت لگی ہوئی ہے۔ میں نے یہ رقم جوا کھیلنے کے لیے حاصل کی تھی۔ ادھر پرانی غلہ منڈی کے نزدیک میرا ایک دوست رہتا ہے۔ میں اپنے اس دوست کے ساتھ جوئے کے ایک اڈے پر جا کر بازی لگاتا ہوں۔ ہار جیت اس کھیل کا حصہ ہے، لیکن 18 تاریخ والا دن میرے لیے بہت مانوس ثابت ہوا۔ ایک تو میں ساری رقم جوئے میں ہار گیا اور جب بنوشاں وکلا واپس آیا تو مجھے آفتاب کے قتل کے الزام میں دھر لیا گیا۔ میرا اندازہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ جیدہ سچ بول رہا ہے، لیکن میں نے اپنے اس اندازے سے اس کو چہرے کے تاثرات سے جھلکنے نہیں دیا اور جیدے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حتمی لہجے میں کہا، جب تک تمہارے بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی تم تھانے کے حوالات میں میرے مہمان رہو گے۔ مجھے اپنے اس دوست کا نام بتاؤ جو پرانی غلہ منڈی میں رہتا ہے۔ میں نے تمہارے بیان کی پرکھ کے لیے صبح اپنے کسی بندے کو پرانا غلہ منڈی روانہ کروں گا۔ اس کا نام حنیف ہے، جیدے نے بتایا۔ حنیف غلہ منڈی میں پلے داری مزدوری کرتا ہے۔ اور تم لوگ جوا کھیلنے کس اڈے پر جاتے ہو؟ بدر منیر کے اڈے پر، اس نے جواب دیا۔ اس اڈے کا اتا پتہ بھی بتاؤ۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ میں نے ایک کاغذ پر یہ تمام معلومات نوٹ کی، پھر ایک کانسٹیبل کو بلا کر جیدے کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس کو حوالات میں بند کر دو، آج کی رات یہ ہمارا مہمان ہے۔ کانسٹیبل نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، کیا اسی حوالات میں یا؟ میں فوراً اس کا اشارہ سمجھ گیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نہیں، دوسرے کمرے میں۔ یہ تھانہ ہے، باہر کے رشتوں اور تعلقات کو یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوستی نبھانے کے لیے نوشاں وکلا کی فضا ہی کافی ہے۔ جیدے کے کان کھڑے ہو گئے۔ خاصا خوشیار دماغ پایا تھا اس نے۔ پلک جھپکتے میں وہ میری بات کی تہہ میں پہنچ گیا اور سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، کیا آپ نے فیضی کو بھی بند کر رکھا ہے؟ میں نے ہاں میں جواب دیا۔ 21 تاریخ کی صبح میں نے ایک چتر چلاک باز قسم کے
کانسٹیبل کو پرانی غلہ منڈی روانہ کر دیا تاکہ وہ حنیف اور بدر منیر سے ملاقات کر کے جیدے کے بیان کی تصدیق کر سکیں۔ یہ جیدے کے لیے آخری موقع تھا۔ اگر اس معاملے پر وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا تو پھر اس کی بحث کے امکانات ختم ہو جاتے۔ گزشتہ شب میں نے فیضی کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ شام سے تھوڑی دیر پہلے میں خود اس کے گھر چلا گیا۔ زیدہ کی زبانی شوکت علی کے جو حالات مجھ تک پہنچے تھے، انہوں نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ میں شوکت علی کی اشک شوئی کی غرض سے اس سے ملنے گیا تھا۔ شوکت علی سے یہ مختصر سی ملاقات نہایت ہی اہم، سنسنی خیز اور نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ وہ اپنے گھر کے صحن میں ایک چارپائی پر موٹے تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ جب زیدہ نے اسے میری آمد کی اطلاع دی تو وہ جلدی سے اپنے آنسو پونچھنے لگا۔ زیدہ نے میرے بیٹھنے کے لیے شوکت علی کے نزدیک ایک کرسی رکھ دی تھی۔ میں شوکت علی سے ہاتھ ملانے کے بعد اس کرسی پر بیٹھ گیا، مگر اس نے میرا ہاتھ نہیں چھوڑا اور زیدہ کی جانب دیکھتے ہوئے نگاہوں میں اپنی بیوی کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا۔ جب زیدہ رخصت ہوگی تو شوکت علی نے میرے ہاتھ کو تھامے آنکھیں بند کر لیں۔ اگلے ہی لمحے اس کی بند آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ اس نے بدستور میرے ہاتھ کو تھام رکھا تھا، جس کے سبب مجھے اس کے بدن پر طاری دھیمے لرزے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں توقع کر رہا تھا کہ وہ چھوڑتے ہی مجھ سے فیضی کو چھوڑنے کی بات کرے گا، لیکن اس نے میرے سلام کا جواب دینے کے بعد بند آنکھوں کی چپ سادھ لی تھی۔ وہ زبان سے خاموش تھا، لیکن بے زبان خاموشی اس کا پورا جسم کلام کر رہا تھا اور بند آنکھیں آنسوؤں کی ترین میں باقاعدہ گفتگو کر رہی تھیں۔ میں تشویشی امیز انداز میں اس کا ہاتھ تھمانے لگا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا شوکت علی، میں نے اپنے ید بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج بیماری سے پہلے زمین پہ نہ اتارا ہو۔ دیکھ لینا، تم بہت جلد تندرست ہو جاؤ گے۔ موت بھی ایک بیماری ہے تھانے دار صاحب، وہ بند آنکھوں کے پیچھے سے بھری ہوئی آواز میں بولا، جس کا کوئی علاج نہیں۔ میں بھی چند دن کا مہمان ہوں، بہت جلد موت مجھے گلے لگا لے گی۔ حوصلہ رکھو شوکت علی، میں نے اسے تسلی دی۔ واقعی موت کا کوئی علاج نہیں، لیکن میری نظر میں موت کو بیماری سے تعمیر کرنا مناسب نہیں۔ موت تو ایک ایسی ٹرین ہے جس پر سوار ہو کر انسان اپنے خالق کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس ٹرین کو اپنے ٹریک پر رواں دواں رہنا چاہیے تاکہ خالق اور مخلوق کی ملاقات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے۔ شوکت علی کے بدن کی تھرتھراہٹ ہاتھ کے راستے میرے وجود میں منتقل ہو رہی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعی ہی کوئی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ صرف آنکھیں ہی نہیں بلکہ اس کا دل، جگر، حتیٰ کہ جسم کا رواں محفل گفتگو تھا۔ وہ آنکھوں کو بے دستور بند رکھتے ہوئے نیم ناک آواز میں بولا، لوگ سمجھتے ہیں فیضی کی خالہ سے شادی نہ ہو سکنے کے سبب مجھے پہنچنے والے صدمے سے میں مفلوج ہو گیا ہوں۔ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں شاہدہ کے اس فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ اگر شاہدہ اس رشتے کے لیے راضی ہو بھی جاتی تو میں انکار کر دیتا۔ یہ زہدہ کی خواہش تھی کہ وہ خالدہ کو اس گھر کی بہو بنا کر لائے۔ میں ہرگز اس کے حق میں نہیں تھا۔ شوکت علی نے لہماتی توقع کیا تو میں نے اس سے کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی، حالانکہ اس نے جس انداز کی بات کی تھی اس پر سوال بنتے تھے۔ اس کی آنکھیں بند اپنا کام جاری رکھتے ہوئے اس کے گالوں کو بھگو رہی تھی۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، انسان خطا کا پتلا ہے تھانے دار صاحب، کوئی چاہے کتنا بھی عقل مند ہو، اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ شاہدہ نے بھی ایک سنگین غلطی کی تھی۔ والدین کو اپنی اولاد کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ خالدہ کا رشتہ آفتاب کی بجائے زلفی کو دیتی تو یہ زیادہ مناسب ہوتا۔ شوکت علی کے ایک ایک لفظ میں سو بید چھپے ہوئے تھے۔ قبل اس کے کہ میں اس سے اس کے آخری جملے کی وضاحت مانگتا، وہ بند آنکھوں کے پیچھے سے کربناک آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میں زیادہ دن تک جی نہیں سکوں گا۔ مجھے نہیں امید کہ ہماری دوبارہ کبھی ملاقات ہو پائے، اس لیے میں آپ کو اپنی زندگی کی سب سے اہم راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، وہ راز جو صرف میرے، شاہدہ اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور اب آپ اس راز میں شریک ہو رہے ہیں۔
اپنا کان ادھر لائیں۔ میں نے بے ساختہ اپنا کان اس کے ہونٹوں کے نزدیک کر لیا۔ پھر یہ زبان سرگوشی شوکت علی نے میری سماعت میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا تھا۔ میں گزشتہ شام سے اب تک شوکت علی کے الفاظ کے سحر میں گرفتار تھا۔ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے اور سچ بولنے والا بہت بہادر۔ میری نظر میں شوکت علی ایک بہادر انسان تھا۔ میں شوکت علی اور اس کی جرأت کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ کانسٹیبل ساجد میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پریشانی نے ڈیرا جما رکھا تھا۔ میرے قریب پہنچ کر وہ گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا ساجد؟ تمہاری شکل پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ مجھ سے ایک سنگین غلطی ہو گئی ملک صاحب۔ وہ شرمندہ انداز میں بولا، آپ مجھے معاف کر دیں سر۔ معاف کرنا یا سزا دینا تو بات کی بات ہے، پہلے مجھے یہ تو پتہ چلے کہ تم نے کون سا چاند چڑھا دیا ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، وہ اس بات کا فیصلہ بھی میں ہی کروں گا کہ تمہاری غلطی سنگین ہے یا نہیں، اس لیے شروع ہو جاؤ، شاباش۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک انگوٹھی برآمد کی، پھر انگوٹھی کو میری طرف بڑھاتے ہوئے ندامت آمیز لہجے میں بولا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے ملک صاحب۔ میں نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر باغور جائزہ لیا۔ وہ چاندی کی ایک خوبصورت انگوٹھی تھی جس کے اندر ایک دلکش جڑا ہوا تھا۔ ساجد نے اس انگوٹھی کی نسبت سے اپنی کسی غلطی کا ذکر کیا تھا، لہٰذا میں نے کڑے لہجے میں سوال کیا، یہ انگوٹھی تم نے کہاں سے چرائی ہے؟ میں نے یہ انگوٹھی چرائی نہیں ملک صاحب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے پڑی ہوئی ملی تھی۔ کہاں پڑی ہوئی ملی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میرے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ میں نے ساجد سے پوچھا، کمرے کی عقبی کھڑکی کے نیچے سے؟ جی۔ وہ گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولا، بالکل وہیں سے۔ میری چھٹی حس نے سنگلت دیا، اس انگوٹھی کا آفتاب کے قتل سے گہرا تعلق ہو سکتا ہے، اور تم 3 دن کے بعد یہ انگوٹھی مجھے دکھا رہے ہو۔ تم نے اس انگوٹھی کے بچے نکالنے کے لیے کسی مرغی کے نیچے تو نہیں رکھ دیا تھا؟ نہیں ملک صاحب، وہ سر کو نفری میں حرکت دیتے ہوئے بتانے لگا، میں نے اس خیال سے یہ انگوٹھی اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی تھی کہ اندر جا کر آپ کو دوں گا۔ پھر پتہ نہیں کس طرح یہ بات میرے ذہن سے نکل گئی اور انگوٹھی میری جیب کے اندر ہی پڑی رہ گئی۔ یہ تو کل جب گھر میں میری یونیفارم دھلائی گئی تو اس کی جیب سے انگوٹھی برآمد ہوئی۔ لمحاتی توقع کر کے اس نے عجلت آمیز نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، مجھے معاف کر دیں ملک صاحب۔ انہی لمحات میں میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نے آفتاب کے قتل کے شبے میں اس وقت 2 افراد کو تھانے کے حوالات میں الگ الگ کمروں میں بند کر رکھا تھا۔ میرے محتاط انداز کے مطابق اگر جیدہ یا فیضی میں سے کسی نے آفتاب کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو اس انگوٹھی کا تعلق اسی سے ہونا چاہیے تھا، اور اس بات کو چیک کرنا بہت آسان تھا کیونکہ وہ دونوں میری حراست میں تھے۔ ٹھیک ہے ساجد، میں تمہاری اس کوتاہی کو نظر انداز کرتا ہوں، میں نے کانسٹیبل کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے کہا، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جی ملک صاحب، میں وعدہ کرتا ہوں، وہ فرما برداری سے بولا۔ جاؤ فیضی کو حوالات سے نکال کر یہاں لے آؤ، میں نے کہا۔ ساجد نے میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ جب فیضی میرے سامنے آ کر کھڑا ہوا تو میں نے باغور اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیا۔ وہ بے چینی سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے کڑے لہجے میں کہا، تمہاری انگوٹھی کہاں ہے؟ کون سی انگوٹھی تھانے صاحب؟ اس نے جرأت اور الجھن کو ملی جلی کفیوں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے تو کبھی کوئی انگوٹھی پہنی ہی نہیں۔ وہ غلط بیانی نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ کوئی انگوٹھی پہننے کا عادی ہوتا تو اس کو کسی نہ کسی انگلی پر انگوٹھی کی پیٹھ کا نشان ضرور نظر آتا۔ میں نے ساجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جیدے کو بھی یہاں لے آؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد جیدہ بھی لائن حاضر ہو گیا۔ میں نے وہی سوالات جیدے سے بھی کیا جو اس سے پہلے فیضی سے پوچھا گیا تھا، اور حسب معمول جیدے کے جوابات بھی وہی تھے۔ جیدے کے ہاتھ کی انگلیاں بھی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ انگوٹھی پہننے کا شوقین نہیں تھا۔ اس صورتحال نے مجھے گہری سوچ میں ڈال دیا۔ فیضی نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، یہ انگوٹھی کا کیا معاملہ ہے؟ میں چند لمحات تک ٹٹولنے والی نگاہ سے باری باری ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنی میز کے دراز میں سے
انگوٹھی کو نکال کر میز کے اوپر رکھتے ہوئے اس سے سوال کیا، کیا تم اس انگوٹھی کو پہچانتے ہو؟ وہ بیک زبان ہو کر بولے، یہ تو زلفی کی ہے۔ کیا وارداتیہ جب پکے ہاتھوں کی گرفت میں آتا ہے تو صرف 2 زناٹے دار تماچے اور 2 سلگتے ہوئے سوال اس کا پتہ پانی کرنے کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ذوالفقار عرف زلفی کو جب گرفتار کر کے میرے سامنے لایا گیا تو میں نے اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ رست کیا، پھر نگ جڑی انگوٹھی اس کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے پوچھا، یہ تمہاری ہے نا؟ انگوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی اس کا رنگ اڑ گیا۔ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں اس نے کہا، یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ جہاں سے تم کھڑکی کے راستے کمرے کے اندر پہنچے تھے۔ میں نے اس کے دوسرے گال کو نشانہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ ہلکا بکا ہو کر میری صورت دیکھنے لگا۔ شوکت علی کے نمناک الفاظ میری سماعت میں گردش کرنے لگے، کوئی چاہے کتنا بھی عقل مند ہو، اس سے غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ شاہدہ نے بھی ایک سنگین غلطی کی تھی۔ والدین کو اپنی اولاد کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ آفتاب کی بجائے خالدہ کا رشتہ زلفی سے کرتی تو یہ زیادہ مناسب ہوتا۔ کیا خالدہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ میں نے زائدہ کے خیالات کی روشنی میں زلفی سے پوچھا۔ جی، یہ سچ ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا۔ میں بھی خالدہ کو بہت چاہتا ہوں۔ تو کیا اپنی پسند اور چاہت کے حصول کے لیے تم نے سگے بھائی کی جان لے لی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نفرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ وہ خود غرضی اور صفاقی کی اس سے زیادہ بدترین اور کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اس نے مجرمانہ انداز میں گردن جھکا دی۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر میں نے اس کا اقبالی بیان ریکارڈ کر لیا۔ واقعات کے مطابق خالدہ اور زلفی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن آفتاب کی شادی کے موقع پر دونوں نے اپنی زبانیں بند رکھیں۔ خالدہ بیاہ کر گجراں والے شہر سے زلفی کی بھابھی کی حیثیت سے نوشام وکلاں آ گئی۔ اس صورتحال نے زلفی کا دماغ خراب کر دیا۔ وہ ہمہ وقت خالدہ کے حصول کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اس نے ایک شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا، سگے بھائی کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ۔ اپنے منصوبے کے مطابق وقوع سے 1 روز پہلے اس نے اپنی بیماری کا بڑا کامیاب ڈرامہ رچایا اور 18 تاریخ کی صبح وہ بظاہر کھیتوں کی طرف نہیں گیا۔ وہ رات کو چھت پر سوتا تھا، اس لیے کسی کو اس کی کاراگری کا پتہ نہ چل سکا۔ کسی کو کانوں کان خبر کیے بغیر وہ مقتول سے پہلے چپکے سے ڈیرے پر پہنچا۔ اپنے مقصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ گزشتہ روز کمرے کے عقبی کھڑکی کو کنڈی بند نہیں کی تھی۔ وہ دروازے کی اوڑ میں چھپ کر آفتاب کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کا انتظار ختم ہو گیا۔ آفتاب جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر لباس تبدیل کرنے کی غرض سے اندر آیا، زلفی نے ایک آہنی وزنی رینچ پانے سے اس کے سر کے عقبی حصے میں ایک خوفناک وار کر دیا۔ اگلے ہی لمحے آفتاب کسی کٹے ہوئے شتیر کی مانند درد سے زمین پوش ہو گیا۔ کھڑکی کے راستے کمرے کے اندر کودتے وقت اس کی انگلی سے نگ والی انگوٹھی نکل کر نالے کے کنارے جا گری۔ انگوٹھی ساجد کے ہتھے نہ چڑھتی تو شاید اس کیس کو حل کرنے میں مجھے مزید جوخم اٹھانے پڑتے۔ درست آئے کہ مقصد میں آفتاب کے اصل قاتل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ زن زر زمین کو ازل سے فتنہ فساد کی جڑ تصور کیا جاتا ہے، اور میرے خیال میں اب تک ایسا ہی سمجھا جاتا رہے گا۔ زندگی کے 99% تنازعات کے پیچھے انہی تینوں میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد کا عمل دخل ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے ذہن میں یہ سوال بڑی بے قراری سے کروٹیں بدل رہا ہوگا کہ اس شام شوکت علی نے میرے کان میں کون سی رازدارانہ سرگوشی کی تھی۔ اس واقعے کو اتنا زیادہ عرصہ گزر چکا ہے کہ اس وقت متعلقہ کرداروں میں سے کوئی بھی حیات نہیں ہے، لہٰذا آپ سے شیئر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں شوکت علی کے الفاظ دہرا رہا ہوں، تھانے دار صاحب، میں زیادہ دن تک جی نہیں سکوں گا، اس لیے میں آپ کو اپنی زندگی کے ایک اہم راز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔
وہ راز جو صرف میرے شائدہ اور اللہ کے بیچ میں ہے، اور اب آپ اس راز میں شریک ہو رہے ہیں۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خالدہ میری اور شائدہ کی سکی مگر ناجائز اولاد ہے۔ جب شائدہ کی فدا حسین سے شادی ہوئی تو خالدہ اس کے پیٹ میں اپنی زندگی کا سفر شروع کر چکی تھی۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں نے جیدہ اور فیضی کو اسی روز رہا کر دیا تھا۔